السلام علیکم۔ فضائل عشرہ ذوالحجہ، فضائل عشرہ ذوالحجہ یعنی قربانی کے مہینے کے، حج کے مہینے کے فضائل، اس کے پہلے 10 دنوں کے۔ ذی الحجہ کے 10 راتوں کی قسم، خداوند قدس کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی، عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ سورۃ فجر، اس آیت کریمہ میں ائمہ تفسیر کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ حدیث شریف میں ان کی فضیلت آئی ہے، اس عشرہ کا ہر دن ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہی 10 راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 758۔ در منصور اور معارف القرآن، ان میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عیدین کی راتیں، جو شخص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دونوں راتوں میں ثواب حاصل کرنے کے لیے بیدار رہا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کا دل مردہ ہوگا۔ ابن ماجہ، احکام قربانی عقل و نقل کی روشنی میں۔ فضیلت والی 5 راتیں، جو شخص راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ حدیث فقہا کے نزدیک ان راتوں میں جاگنا مستحب ہے۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات، لیلۃ البرات شعبان کی 15ویں رات۔ فضائل عشرہ ذی الحجہ، صفحہ نمبر 27۔ فضیلت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فضیلت، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پے در پے 2 سال یعنی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1734۔ عرفہ کے دن شیطان بہت ذلیل و خوار اور غصہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بکثرت نزول ہوتا ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ موطا امام مالک و مشکات۔ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3926 اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یوم عرفہ کی دعا افضل دعا ہے، اور دعا کے جو الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے انبیاء علیہم السلام نے ارشاد فرمائے وہ سبب سے بہتر الفاظ ہیں۔ وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جامع ترمذی، موطا امام مالک اور اوجز المسالک۔ صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح حاجی کے لیے اگر ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ ہو تو بلا کراہت مستحب ہے، اور اگر ضعف و کمزوری کا اندیشہ ہو جس کی وجہ سے ارکان حج کی ادائیگی میں خلل واقع ہو تو مکروہ ہے۔ اس لیے حجاج کرام کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھیں تاکہ وقوف عرفہ میں سستی نہ ہو۔ المسوع الفقیہ۔ یوم عرفہ احکام قربانی عقل و نقل کی روشنی میں، صفحہ نمبر 20-21 اور فضائل عشرہ ذی الحجہ، صفحہ نمبر 23-24 اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام، صفحہ نمبر 231۔ نوٹ: ذی الحجہ 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک 4 دن کا روزہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
یہ افضل دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔